میرے عزیزوں یہاں پر وضاحت کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یہ ابو سفیان کے اس وقت کے حالات ہیں جو زمانے کفر میں تھے، لیکن بعد میں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی ہوئے۔ ہم ان کی شان میں ادنا برابر بھی توہین نہ کر سکتے ہیں اور نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حالت کفر کے حالات تھے، جب مقابل میں چیزیں آئی تو تاریخ میں جو چیز رقم ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ احد کے میدان میں جو جنگ کا پاسا پلٹا ہے وہ بھی کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے، جب وہ ان کی طرف سے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے اور احد کے میدان کا پاسا ہی پلٹ دیا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو سیف اللہ المسلول بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی اوقات، میں یہاں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے، برابری کبھی نہیں ہو سکتی، برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، بس میں تمہارے جوش کو گرم رکھنا چاہتا ہوں، نروس نہیں ہونا۔ غزہ کے حالات دیکھ کر کے، فلسطین کے حالات دیکھ کر کے رونا کس کو نہیں آتا؟ ہر ایک کو آتا ہے، رونا سب کو آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دین اسلام ختم ہو جائے گا، نہ، ہرگز نہیں۔ ہمارے مر جانے اور ہمارے قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے۔ اور چند دنوں پہلے ایک نوجوان نروس تھا، مایوس تھا، کیوں؟ سوشل میڈیا پر کتوں نے ان کو میسج کرنا شروع کر دیا ادھر سے ادھر، یہ دیکھو یہاں تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا جواب دو گے؟ سنو، کیا جواب دو گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا خدا سچا، یقین ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا اسلام اور قرآن، اللہ کی ذات سچی، نبی کی ذات سچی، قرآن سچا، اسلام سچا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تب ان ظالموں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ تمہارا جب سب ٹھیک ہے، سب اچھا، سب سچا، تو سب سے زیادہ تمہارے کیوں مارے جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں عراق ہو، افغان ہو، شام ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، برما ہو، جگہ 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 تمہارا قتل عام ہے، مارے جاتے، کاٹے جاتے۔ میرے عزیزوں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، صرف جواب یہ ہے، ظالم تجھے پتا نہیں، ہم محمد رسول اللہ کو شمع مانتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ آتا ہی ہے مرنے کے لیے، پروانہ پیدا ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے، اور نہ مرے تو پروانہ کیسا؟ تو شمع رسالت ہے، پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جل رہے جانانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم شمع تسلیم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کبھی دیکھا ہے پتنگوں کو وہ شمع کے ارد گرد جو گھومتے ہیں؟ ارے پوری روشنی کے ارد گرد گھوم گھوم کر کے وہ جان دے کر چلا جاتا ہے پروانہ، پروانہ وہاں جان دیتا ہے، اور وہ صبح تک روشنی کے پاس سے ہٹتا نہیں جب تک جان جاتی نہیں ہے۔ اور یہ پروانے ہیں پوری کائنات میں جو مارے جا رہے ہیں، کس کے نام پر مارے جا رہے ہیں؟ نبی کے نام پر۔ اور ہم اس بات کو حادثہ نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارے لیے انعام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ خاتون مدینے کی احد کے میدان میں جس کے 4 رشتے دار مارے گئے تھے، بیٹا بھی، بھائی بھی، باپ بھی، شوہر بھی، اس خاتون کو جب کہا گیا تمہارا بیٹا بھی قتل ہو گیا، تمہارا بھائی بھی، تمہارا باپ بھی، تمہارا شوہر بھی، وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ لوگوں بتاؤ اللہ کے نبی سلامت ہے کہ نہیں؟ آمینہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ اور جب کہا گیا نہیں وہ سلامت ہے تو وہ کہتی بھی تھی دکھاؤ مجھے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنے بیٹے کی لاش نہیں، پہلے رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی، اور جب دیکھا آنچل سامنے پھیلا کر کہتی میرا جان سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ یا رسول اللہ کل مصیبت اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا، موت اگر حضور پاک کے نام پر آتی ہے تو یہ ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ خوش نصیبوں کو حضور پاک کی خدمت اور وفاداری میں چن لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک خاتون مدینے کی ایسی آئی تھی میدان احد میں ہی، جب اس کے جوان بیٹے کی لاش میدان میں ہے،
آ کر کے وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے سے پہلے حضور سے اجازت لیتی ہے، آقا میں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ سکتی ہوں۔ جب وہ آئی تو جان کر کیا کر رہی تھی؟ کمال کی عورتیں تھی مدینے کی، کمال کی عورتیں۔ آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، رونا دھونا لوہا ماتم نہیں، بچے کو اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو پلٹ دیا، لاش کو جھپا اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کر دیا۔ وہاں موجود صحابہ نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی؟ وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ سن بیٹا، جب یہ میرا لال گھر سے نکل رہا تھا میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر نبی پاک پر حالات سخت ہو گئے، دشمن غالب آنے لگے، پیٹ پھیر کر کے بھاگنا مت میدان سے، اور اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں۔ یہ ماں نے کہا تھا، میں نے اپنے لال سے کہا تھا بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، اور میں نے گھر میں سنا کہ حالات میدان میں سخت ہو گئے تھے، دشمن غالب آ گئے تھے، تو میرا دل ہچکونے کھانے لگا، کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے بھاگ تو نہیں گیا۔ بعد میں پتا چلا نہیں تمہارا میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر بھی دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے۔ میں آ کر مدینے سے لوٹتے ہوئے صرف اس لیے اپنے بیٹے کی لاش کو پلٹ کر پیٹھ کو ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پیچھے سے تیروں سے مار کھا کر مرا تو نہیں ہے۔ پھر میں نے سجدہ شکر اس لیے ادا کیا کہ میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے، جو نشان کھایا ہے سینے پر زخم کھا کر انتقال ہے۔ ان کے لیے احساس تھا، اپنے جوانوں کو اپنے لالوں کو نبی پاک کے قدموں میں ڈال دیتے اور اس کے بعد پھر یہ کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیسی غلامی تھی یہ؟ آج ایک لاٹھی ڈنڈے سے بھاگ جانے والی قوم پھر عزتوں کی بات کرتی۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی میرے عزیزوں، میں آپ کو نہ لڑنے کی بات کر رہا ہوں، نہ چاقو چھری بارود بندوق تلوار کی بات کر رہا ہوں، بس اتنی تو بات کرتا آ جاؤ جامع عشق محمد تو پہن لو، ایک بار نبی پاک کے اخلاق پر اتر کر کے تو دیکھو، تم جس گلی سے بھی گزرو گے تمہاری خوشبو سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں۔ ہاں مقابلے کی ضرورت نہ پیش آئے، تمہارا چلنا پھرنا کئی لوگوں کی موت کا سبب بن جائے۔ دشمنوں کو انگلی اٹھانے تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے جامع عشق محمد پہن کر بریلی کی سرزمین سے جب امام احمد رضا قلم اٹھائے تھے، اس کی خوشبو 100 سال بعد آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ یہاں تو خوشبو محسوس کی جاتی ہے لیکن نجدی قلعوں کے اندر آج بھی زلزلہ محسوس کیا جاتا ہے۔ اس اعلیٰ حضرت کے قلم نے کیا زلزلہ پیدا کیا تھا، کیا زلزلہ پیدا کیا تھا۔ کیوں میرے عزیز و اعلیٰ حضرت کون سی فوج بنائے تھے، کون سی فوج کہاں لے کر کے نکلے تھے، کس میدان میں آئے تھے؟ آپ تاریخ پڑھ کر کے بتاؤ۔ وہ بریلی کی سرزمین پر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے جہاد کر رہے تھے قلم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، حضور پاک کا دفاع کرنے کے لیے صرف تلوار ہی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم حالات زمانہ کے اعتبار سے تمہیں جو طاقت عطا کیا ہے اس طاقت سے دفاع کرو، زبان ہے تو زبان سے، قلم ہے تو قلم سے، اخلاق ہے تو اخلاق سے دفاع کرو۔ دفاع ہر میدان میں کر سکتے ہو اور اس کا اثر ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اثر نہیں ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، پہلے بھی ہم بچے تھے، خام خیالی تھی، ہمارے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ نکار خانے میں طوطے کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ مشہور محاورہ ہے۔ جہاں بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں اور طوطا پکارے تو کہاں جا آئے، لیکن یہ محاورہ الٹا ہے۔ کیسے بھی بڑے ڈھول بج رہے ہوں، طوطا اگر اخلاص سے پکارے تو اسی کی آواز پہنچتی، اسی کی آواز پہنچتی ہے۔ 2 سال پہلے جس پاکھنڈی کو ہم نے پکارا تھا وہ کوئی 50,000 کا مجمع نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑی کانفرنس نہیں تھی، وہ کوئی بہت بڑے میڈیا پلیٹ فارم سے نہیں پکارا گیا تھا۔ ایک مسجد تھی، سامنے 50 لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن درد کے ساتھ جب پکارا سٹیک نشانہ سیدھے اسی کتے تک پہنچا۔
ایک کے کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ کہنا چھوڑ دو، یہ کہنا چھوڑ دو، تنہا بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہارا کام ہے بولنا پہنچانا تو میرے رب کی شان۔ ہم نے دیکھا ہے پورے صرف ہندوستان ہی نہیں پورے عالم اسلام میں یہ آواز۔ میں تو سال بھر کے بعد حج کے لیے گیا تھا اور حج کر کے جب واپس میں اپنے بال مڑا رہا تھا، حلق کروا رہا تھا، تو جو حجام ہمارے بال مڑا رہے تھے وہ آگے سے پیچھے سے دیکھا اور اس کے بعد کہا آپ سلمان اظہری ہو؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو سامنے کھڑے ہو کر کہا وہ دن کیسے تھے، ہم رات بھر مکہ میں رہ کر سوتے نہیں تھے کہ صبح آپ کا کون سا پیغام آنے والا ہے، ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ میں نہ تھے تو کوئی مدینہ طیبہ سے ہماری زندگی کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ پورا ہندوستان کتنا چاہتا ہے اپنی جگہ پر، مدینہ طیبہ میں حاضری دے کر باہر نکل رہا ہے، صفائی کرنے والے وہ ہمارے ملک سے ہوں گے یا پاکستان سے ہوں گے، ڈریس پہنے رہتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ ناز دوپٹے والوں کی ان کی نظر زیادہ ہوتی، بچتے بچاتے۔ قریب میں آئے، جنت البقیع کے پاس جا رہا تھا، صاحب آئے اور انہوں نے پکڑ کر کہا میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، وہاں نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک آ گیا آپ کے پیچھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، مصافحہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا رمضان المبارک کے دن تھے جب آپ ہندوستان میں بیٹھ کر اعلان کر رہے تھے اور کورونا کے سخت لاک ڈاؤن چل رہے تھے، مسجد نبوی میں لوگوں کا آنا جانا بند تھا، ہم صفائی کے لیے اندر جاتے تھے اور دل اتنا بے قرار ہوتا، رات کو جب آپ وہاں سے کچھ اعلان کر رہے ہوتے میں موبائل چالو کرتا اور حضور کے قدموں میں جا کر یوں رکھتا اور کہتا تھا کہ اے اللہ کے نبی اس بندے پر آپ توجہ فرماتے۔ یہ ان کا محبت کا، ان کے اخلاص کا یا ان کی یہ ہمدردی کا اظہار تھا، لیکن اسی دن میں نے سمجھ لیا ہماری بات حضور کے قدموں تک پہنچ گئی، یہ ہماری زندگی کی معراج۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور پہنچی نہ ہوتی تو یہ مدد کا حال ہوتا بھی نہیں، یہ حالات ہوتے بھی نہیں، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں تمہیں یہ بات کے لیے ساری چیزیں بتا رہا ہوں، میں اپنی تعریف کرنے یا بڑائی مارنے کا قائل نہیں ہوں، صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ کہنا بھول جاؤ کہ میرے ایک سے کیا ہوتا ہے، یہ سب بھول جاؤ۔ علماء کے لیے ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں، اللہ کے چاہنے سے وہ تو ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کی آواز جہاں پہنچانا ہے وہ پہنچاتا ہے۔ ارے میاں آپ تو انسان ہے، آپ تو حضور پاک کے عاشق ہے، امت ہے۔ بغداد میں تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا پورے مسلمانوں کو ایسا مظلوم، ایسا ظلم کیا تھا کہ بیڑیوں میں باندھ کر کے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور جانتے پادری کو لا کر کے گستاخی کرائی جاتی تھی، حضور کے شان میں گالیاں دلائی جاتی تھی۔ ایک مسلمان بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، سب کی زنجیریں بندھی تھی۔ ان حالات میں کون تھا جو نبی پاک کی عزت کی دفاع کر رہا تھا؟ فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے مصنف، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تتاریوں کے دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا پالا ہوا اور سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، ٹرینڈ کتا ہے، آوارہ نہیں، بادشاہ کا کتا تھا۔ پادری جیسی گستاخی کرنے لگا کتا وہیں سے بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا دیکھ تیری باتیں اسے اچھی نہیں لگ رہی، بھونک رہا۔ پادری نے کہا اسے کیا سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر وہ حضور کی شان میں توہین کر رہا تھا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے پھر کہا نہیں تیری بھی بیان پر بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے بیان پر نہیں بھونک رہا ہے، وہ ایسی ہی ہے۔ سپاہیوں نے کہا وہ پاگل کتا نہیں، بادشاہ کا کتا ہے، یوں ہی کسی پہ بھونکتا نہیں۔ وہ عیسائی پادری پھر حرزہ سرائی شروع کیا، تیسری بار۔ تاریخ گواہ ہے میرے عزیزوں، وہ کتا زنجیر توڑ کر نکلا اور ایسا نکلا کہ دم خدم میں ان عیسائی پادری کی چھاتی پر چڑھ کر چیر کر کے ٹکڑے کر دیا اور اس کو دم خدم میں ختم کر دیا۔ اس کتے کی ہیبت پورے دربار میں طاری تھی، کوئی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کوئی پکڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، سب کھڑے ہو گئے اور اس وقت تاریخ میں موجود ہے اس واقعے کو دیکھ کر 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر دیا۔ 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے عزیزوں، دفاع کرنا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ
کی مدد آئے گی. مجھے بغداد شریف میں ہمارے پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہے مولانا صاحب, انہوں نے کہا تھا آپ اتنا بول رہے آپ کے ملک میں یہاں کے حالات تو ہم سنتے رہتے بڑے سخت ہیں, لوچی مارے جاتے, سارے ایسے ویسے حالات ہیں, پھر آپ کیسے بولتے. ہم نے ان سے کہا تھا آپ سے زیادہ ہم آزاد تھے الحمدللہ. وجہ کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیوں دبے جس میں حمایت کا ہو بن جاتے, کیوں دبے جس میں حمایت کا ہو بن جاتے. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں, کتا سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم, یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. عزیزان گرام وقار, میری اس تقریر کا خلاصہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ ہے اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن. اب یہ مالداری سے, منصب سے اور گھر بار سے, جائیداد سے چھوڑ دو. فخر کرنا ہے تو حضور کی نسبت پر فخر کرو, حضور کی نسبت پر, ان کی عزت پر فخر کرو. آزاد کوئی تم سے یہ کہے اور میڈیا میں دجالی میڈیا بیٹھ کر کے جتنا بھی بھوکے کہ تمہارے حالات بڑے بدتر ہو گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کانگریس کا ایک بڑا لیڈر ہے, وہ کہہ رہا تھا دلت سماج سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں مسلمانوں کے حالات. صحیح کہتے ہوں گے تو ایجوکیشن میں اور بہت ساری چیزوں میں وہ اپنا اینالائز بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بیکورڈ ہے, بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ بار بار ہمیں بتاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا نام تمہارے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم کو 24 گھنٹے تمہارا دجالی میڈیا بھوک بھوک کر کے کیوں بتاتا ہے. روٹی ہمارے نام سے چلتی ہے, دکان تمہاری ہمارے نام سے چلتی ہے. بلکہ آج تو حالات ایسے ہیں, ان کیڑوں میں سے کسی کو ہیرو بننا ہے تو ہمارا نام لینا پڑتا ہے. دین اسلام پر کچھ بول دے, حضور کی ذات پر کچھ بول دے تو وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. ارے ظالموں, تم اپنا کچھ تعارف کراتے اپنے ہی دین سے, تمہیں ہیرو بننے کے لیے بھی اسلام کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیرو بن جائیں گے اپنی قوم. عزیزان گرامی وقار, آج تک الحمدللہ یہ ہمارا خاصہ ہے, ہم کسی اور پر بول کر کے کبھی ہیرو نہیں بنتے, حضور کی بات کرتے ہیں اور ہر دل پہ راج کرتے ہیں. ہمارے پاس کبھی کس بات کی ہے, ارے حضور کے اخلاق اور حضور کا تعارف اور حضور کی تعریف کرنے پر لگ جائے تو وقت کا مجبر بھی یہ کہتا ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا کم ہے ہمارے یہاں بیان کرنے کے لیے, عنوان اتنے, مواد اتنے. میں مصر میں ایک خطیب کو جانتا ہوں, نابینا ہے, پیدائشی نابینا, اور ایک سلسلہ دندرابیہ وہاں پر ہوتا ہے. وہ صوفیہ اکرام کا سلسلہ ہے. مسجد میں ہم کبھی جمعہ میں جاتے تھے, وہ خطیب جو بیان کرتے حقیقت محمدیہ پر, علامہ صاحب میں کہہ رہا وہ بیان کر رہے تھے, 2010 کی بات کر رہا ہوں, اور ان کا بیان دل پر رکت کاری کرتا تھا. حضور کی شان میں جب بیان کرتے, میں نے جمعہ کے بعد ان سے مصافحہ کیا, ان سے کہا کہ آپ اس عنوان پر کتنا بہترین خطاب کرتے ہیں. انہوں نے کہا پچھلے 12 سال سے میں اسی عنوان پر گفتگو کروں, ابھی تک اس موضوع سے ہٹا نہیں. پچھلے 12 سال سے ہر جمعہ ایک ہی موضوع ہے اور ہر جمعہ وہ الگ عنوان ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک میری زبان چلتی رہی گی اسی عنوان پر بولوں گا. حضور کے اخلاق پر, حضور کی حقیقت محمدیہ ان کا موضوع ہے. میرے عزیزوں, یہ تو ایک مثال میں بتا رہا ہوں, کہاں کہاں کتنے بڑے بڑے آئے. سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. وعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور شرف الدین بوسیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. 170 اشعار لکھ ڈالے, 170 اشعار حضور پاک کے اخلاق میں. پھر بھی دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں نے
पूरा बयान कर दिया है। हर एक का आखिर में यही कहना था, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के अबवाब में से एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। हमारे पास कमी किस बात की है? आपके लिए भी मैं कहता हूं, फख्र करना हो तो किस बात पर? नाम मुस्तफा पर। इसके बाद आप फख्र करेंगे हुजूर की गुलामी पर। हुजूर की गुलामी पर फख्र है आपको? अगर दुनिया आपको कहती है मोहम्मद का गुलाम, तो बुरा लगेगा कि अच्छा? अच्छा क्या हमारी जिंदगी की मेराज है। हम तो कुत्ता कहलाना चाहते हैं, मैं गुलाम की बात कह रहा हूं। दुनिया अगर कहे हुजूर का गुलाम, मोहम्मद अरबी का गुलाम, एतराज है कोई? नहीं है तो हुजूर का खुल के गुलामी करो ना। गुलाम कहे कोई तो आपको एतराज नहीं, तो आप खुल के गुलामी करो, छुप करके गुलामी नहीं। इश्क हो तो इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो हुजूर से तो इजहार भी होना चाहिए। ये दाढ़ी छिलाकर, टोपियों छुपाकर, यहूदी और ईसाइयों के लिबास पहनकर, ये कौन सी गुलामी की बात है? हुजूर की गुलामी है तो खुलकर गुलामी करो। दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? हकीकत है या नहीं? अरे मेरे अजीजों, वो चड्डी पहन करके घूमे, शर्म नहीं आती, हमें हुजूर के अखलाक पर क्यों शर्म आए? हम आमीना के लाल के अखलाक पर क्यों हया करें? इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा है तो आमीना के लाल का। अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं है? हुजूर से ज्यादा किसका जमान है? फिर आपसे मैं यही कहता हूं, जब आपका सब ये मानना है, सब आपका ईमान यही कहता है हुजूर से बढ़कर कोई नहीं, तो फिर उनके कदमों को छोड़कर कहीं और क्यों जाए? ऐरे गैरे नत्तु खेरे के पीछे भागते रहोगे तो हालात यही होंगे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। आज जानते हो आला हज़रत इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा पूरी दुनिया में इतना बड़ा कैसे है? वो आला हजरत सिर्फ फकत एक मौलवी का नाम नहीं है। सुनो, हर चीज अल्लाह ताला ने अता की। इल्म का बादशाह, उलूम व फनून का माहिर कामिल है, और तकवा और तहारत में भी इमाम है, और खानदान से भी कम नहीं, बड़े खानदान का, और माल में भी कम नहीं, कई जमीनों और जायदादों का मालिक। औलाद भी अल्लाह ने ऐसी दी कि एक मुफ्ती आजम तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम। फख्र करने के बहुत जरिए थे। बरेली का बड़ा जमींदार हूं मैं, फतावा रज़िया लिखने वाला हूं मैं, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम का बाप हूं मैं, नकी अली और रजा अली का बेटा पोता हूं मैं। इन सारी बातों पर इमाम अहमद रजा को फख्र करते हुए कभी नहीं देखोगे। जब अपना इंट्रोडक्शन कराना हुआ, यूं कहा, उस गली का गधा हूं मैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांग के ताजदार फिरते हैं। और इन कुत्तों को बताया था आला हज़रत ने, जो आज धर्म परिवर्तन करते हैं, अपना नाम बदल करके, दीन बदल करके, दूसरों की धोतियां और जूतियां उठाने के लिए निकले थे। आला हज़रत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदल दूंगी हाथ फिरते हैं। मैं आखिरी चंद बातें आपके सामने रखता हूं। उड़ीसा के हालात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हालात भी जैसे, आपको इस बात का मैंने यकीन दिला दिया, आप परवाने हो कि नहीं हो, हुजूर के परवाने हैं ना। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की गुलामी का पट्टा कोई डालने न पाए तुम्हारे गर्दन में। इतनी बात याद रखना, आवारा बनकर के मत घूमना कि कोई भी अपना पट्टा डाल करके तुम्हें ले जाए। इसलिए कि जो आवारा होता है उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते हैं। हाँ, और जो पट्टे वाला होता है उसको आला हज़रत कहते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारेगा, जब तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, पट्टा रहना चाहिए लेकिन ऐसे वैसे का नहीं, दोपहर में नीला, शाम में लाल, फिर दूसरे दिन हरा नहीं। एक पट्टा पड़ा है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। इस बात पर जमे रहो, डटे रहो,
اور وقت اچھا آنے والا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ ہم بھوشیوانی تو کرتے نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ سننے کا تو ہر جگہ شوق ہے، اللہ صاحب کو بھی شوق ہے، ہاں بھوشیوانی تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہاں اور نہ ہی ہم وہ چھوٹے دجال کی طرح چٹیاں نکال کے نکالتے، چٹیاں نکالنے والے نہیں ہیں، مائنڈ پروگرامنگ، مائنڈ ریڈنگ کر کر کے سامنے والے کی سب چیزیں بتائے، ارے میاں ان سے کہو پہلے یہ بتا دو پاکستان انڈیا سے کیا کرنے والا ہے، چائنا کیا کرنے والا ہے، یہاں ایک آدمی کی چٹھی بتا رہے ہو، پورا ملک جب خطرے میں ہو تمہاری چٹھی کیوں نہیں نکلتی؟ اور سارے ہاسپٹل بند کراؤ، چٹھیوں سے چلے کہ سارے سب چٹھیوں سے چلے، میں آپ سے کہتا ہوں چٹھیوں والے نہیں، تمہاری چٹھی جھوٹی ہو سکتی ہے، مدینے کے تاجدار کا قول غلط نہیں ہو سکتا، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، مصطفیٰ کا قول اور فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا۔ سنو میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز، اگرچہ کافروں کو بات بری لگتی ہو، میرے آقا نے فرمایا ہر گھر سے ہر فرد کی آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی، وہ امام مہدی کا دور ہو آئے گا، اسی کو شاعر نے جو کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کلمہ مجسم صاحب اور احمد الفتاح صاحب کے کلام ہوں گے، بیٹھ جائیے سارے لوگ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھیے آپ لوگ، بیٹھیے۔